یہ اگر ایک رامگیری جیسا خبیث نبی کو گالی دے رہا ہے، یہاں 500 ایسے برہمن ہیں جو مصطفیٰ کی تعریف میں کتابیں لکھ دی ہیں، تو ہم ان تعریف کرنے والوں کی سنیں، اس سلک چھاپ آدمی کی سنیں، ہم ان پڑھے لکھے آدمی کی بات مانیں کہ مندر میں گھنٹی بجا کے ہمارے پیغمبر کو گالی دے کر 2 روٹی کھانے والے اس رذیل کی بات سماعت کریں؟ اس میں ایک قوم مسلم نگیٹو پہلو سے ہٹ کر پازیٹیو بھی آپ سوچا کریں۔ ہر پاگل دیوانے کی بات کا جواب نہیں ہوتا، ہر پاگل دیوانے وحشی کی بات کا جواب نہیں ہے۔ راستہ چل دے، کوئی رمیش اگر میرے پیغمبر کو گالی دیتا ہے، اب ہم ساری انرجی نچوڑ دیں اس پہ؟ نہیں، پاگل سمجھ کے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ ایک پاگل کی بات تھی، پاگل ہواؤں میں صدائے بازگشت سمجھ کر کے چھوڑ دینا ہے۔ اپنا کام کر۔ جب پتا چلے کہ لوگ میرے سرکار کے خلاف بول رہے ہیں، میرے محبوب کے خلاف بول رہے ہیں، تو فوری آپ درود کا ورد بڑھا دیں، آپ ذکر مصطفیٰ بڑھا دیں، عظمت مصطفیٰ کا بیان کرنا بڑھا دیں، سرکار دو جہاں کا چرچا عام کر دے، اپنے بال بچوں کی گٹھی میں مصطفیٰ کی محبت پلا دے، اپنی مسجدوں کی فصیل سے مصطفیٰ پہ درود و سلام کو بڑھا دے۔ وہ 5 گالی دے گا، 50,000 مسجدوں سے جب مصطفیٰ پہ درود و سلام کی صدائیں بلند ہوں گی، ان خبیثوں کی آوازیں دب جائیں گی، ہر طرف وہی شور ہوگا جو سرکار اعلیٰ حضرت نے آج سے 70 سال پہلے کہا تھا۔ سرکار کون آپ کا نام ہٹا پائے گا؟ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائے تیری ہی داستان ہے۔ تو ایک مرد مومن کی حیثیت سے جب پتا چلے کسی خبیث نے بھی کو گالی دی ہے، روزانہ 1000 بار درود پڑھنا وظیفہ بنا لیجئے۔ جب پتا چلا کسی نے ہمارے پیغمبر کی توہین کی ہے، اپنے بال بچوں کو چاہے تو فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی کچھ بھی پڑھیں، ان پر لازم قرار دے دیں کہ روزانہ آدھا گھنٹہ آقا علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے، حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا ہے، اور بتا دینا ہے کہ سرکار دو جہاں کا نام گھٹنے والا نہیں ہے، اور پھر ہر آنے والا دن مصطفیٰ کے نام کا اتنا چرچا دنیا میں ہوتا جائے گا کہ نہیں سنا آپ نے؟ ایک خبیث مردود نے کہا تھا آقا علیہ السلام کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو کچھ کفار و مشرکین نے کیا کہنا شروع کیا؟ اب ان کی آخری اولاد، ان کا بیٹا انتقال کر گیا، اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ کیا کہا انہوں نے؟ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ جب تک یہ محمد عربی ہیں تب تک 2 4 10 50 ماننے والوں کی بھیڑ جمع ہے، لیکن اب چونکہ ہر باپ کے مشن کو لے کے آگے اولاد بڑھتی ہے، ان کے پاس بیٹا ہی نہیں رہا، تو اب ان کے مشن کو لے کے آگے کون بڑھے گا؟ کون ان کے مشن کو لے کے آگے بڑھے گا؟ کہا کہ یہ محمد عربی ابتر ہو گئے، یعنی ان کی نسل کٹ گئی، ان کا بیٹا مر گیا، اب کوئی ان کا چرچا کرنے والا نہیں رہے گا۔ کیا کہا؟ یہ ابتر ہو گئے، ان کی نسل کٹ گئی، ان کا بیٹا تھا جو بیٹا اپنے باپ کے مشن کو لے کے آگے بڑھتا، بیٹا ہی نہیں رہا، تو اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام کے کان تک جب یہ بات پہنچی تو آقا علیہ السلام مایوس ہو گئے، اور حضور کا یہی اب طر امتیاز یہی رہا، سرکار کی عادت حسنہ یہی رہی کہ جو بھی حضور کو گالی دیتا، حضور اپنی طرف سے کوئی صفائی پیش نہیں کرتے تھے۔ سرکار دو جہاں کی جو بھی توہین کرتا تو آقا خود نہیں کہتے تھے، ہاں اللہ کی توہین اگر کوئی کرتا تھا تو سرکار دو جہاں کا تیور غضبناک ہو جاتا تھا، وہ اس کی بات کا جواب دیتے تھے۔ لیکن بس یہی بات یہاں بھی ہے، اللہ کی ذات پہ حملہ کوئی کرتا، سرکار دو جہاں کا حملہ خطرناک ہو جاتا، آپ کے بیان کا تیور غضبناک ہو جاتا۔ لیکن جب حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرتا تھا تو پھر فرمان الہی کا تیور غضبناک ہو جاتا تھا۔ اللہ رب العزت کی آیتیں نازل ہوتی تھی اپنے محبوب کے ڈیفینس میں، محبوب کے دفاع میں، محبوب کی شان اور عظمت بیان کرنے کے لیے۔ کیا کہا کافروں نے؟ جبکہ حضور کا اخلاق اتنا بلند تھا، سرکار نے نبوت کا اعلان تو 40 سال کی عمر میں کیا ہے، لیکن 40 سال کے پہلے جو 40 سال کی ایک لمبی زندگی گزری ہے، وہ لمبی زندگی ایسی گزری ہے کہ حضور کا بچپن ایسا لاجواب تھا کہ سرکار عام طور پر عام بچوں کی طرح کبھی کھیل تماشے میں آپ نے دل نہیں لگایا۔ بچپن بالکل عمدہ تھا، بچپن بالکل ادب سے بالکل مملو تھا۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے کہ 2 بار میرے دل میں کھیل کی خواہش پیدا ہوئی، اور ہمارے بچپن کے ساتھیوں نے کہا کہ چلو ایک بازار میں کہانی کی ایک محفل سجی ہے، ذرا جا کے دیکھ لیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں نکلا
میں چلا، راستے میں ایک جگہ اتنی گہری نیند مجھ کو آ گئی کہ میں سو گیا، اور جب میں سو گیا اس وقت جگا جب سورج کی دھوپ میرے جسم پہ پڑنے لگی، گرمی محسوس ہوئی، تب میں اٹھا۔ کیا مطلب؟ حضور اپنے بچپن کے ساتھیوں کے کہنے کے مطابق، بچپن میں آپ کی عمر 5 سال 6 سال 7 سال ہے، اس وقت میں آپ ایک بار گئے، مگر اللہ رب العزت نے گوارا نہیں کیا کہ میرا محبوب یہ دنیاوی محفلوں میں شریک ہو جو 40 سال کی عمر کے بعد نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں، ان کا بچپن بھی کسی طرح کھیل تماشے سے بھرا ہو، اللہ کو گوارا نہیں ہوا، اسی لیے زبردست نیند مسلط کر دی، راستے ہی میں سو گئے۔ جب دھوپ نکلی، جب بدن کو گرمی لگی، اٹھے، پھر آپ چلے گئے، پھر ایک بار اور ایسا ہوا، اس بار بھی ایسا، اتنی زبردست نیند آئی کہ آپ سو گئے۔ پھر تیسری بار کبھی بھی آپ کے دل میں کسی محفل، دنیاوی محفل میں جانے کی خواہش نہیں پیدا ہوئی، ہمیشہ دوسروں کو ادب سے ملنا، دوسروں کو سامان دے دینا، اپنے چچا کی مدد کرنا، پڑوسیوں کے کام آ جانا، پڑوسیوں کے سودا سلف کو بازار سے خرید کے لا کے دے دینا، یہ سارا آپ کا معمول رہا۔ جوان ہونے کے باوجود بھی جوانی اتنی بے داغ آپ کی رہی کہ آقا علیہ السلام جوانی میں، جبکہ اس عرب مکہ میں پیدا ہوئے جہاں لوگ سوتیلی ماتاؤں سے دورویوہار کرتے تھے، جہاں پڑوس کی بیویوں کے ساتھ غلط سلوک کرتے تھے، جہاں شراب اور زنا نام کی چیزیں عام تھیں، مگر اس سماج میں حضور نے آنکھ کھولی، شراب کی ایک بوند کا کوئی داغ آپ کے منمر جسم پہ نہیں ہے، زناکاری کا کوئی بھی منحوس کیڑا، چور دروازے سے، بدنگاہی کی شکل میں بھی کہیں سے بھی سرکار زندگی میں داخل نہیں ہوا۔ آقا علیہ السلام ہر طرح سے بے داغ رہے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو کہتے تھے یہ امین ہے، صادق الوعد ہے، سرکار کو لوگ ٹرسٹ وردی کہتے تھے۔ حضور کا بچپن، حضور کی جوانی بالکل بے داغ تھی۔ سرکار بازار جاتے تھے، اگر پڑوس کا کوئی آدمی باہر چلا گیا، ان کی بکری کا دودھنے والا کوئی نہیں ہے، آقا علیہ السلام ان کی بکریاں دودھ دیتے تھے۔ اگر کوئی باہر چلا گیا، ان کے گھر کا سودا سلف لانے والا کوئی نہیں ہے، تو آقا بازار جانے سے پہلے اپنے پڑوس میں لوگوں سے کہتے تھے کسی کو کوئی حاجت تو نہیں ہے، سرکار جاتے بازار سے ان کی سبزیاں لا کے دیتے۔ اس طرح سے حضور کا بچپن، حضور کی جوانی سب بالکل میچ لیس، انکمپیریبل، یہاں تک کہ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے نبوت کا جب اعلان فرمایا، اس کے بعد بھی آپ نے حسن سلوک نہیں چھوڑا۔ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، آپ اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آپ جواب نہیں دے رہے۔ کبھی پنچایتی نہیں کی حضور نے کہ تم میری راہ میں کانٹے کیوں بچھاتے ہو، تم میری گردن میں چادر کیوں ڈالتے ہو، تم ہماری پیٹھ پر اونٹ کی اجڑی کیوں ڈال رہے ہو، تم ہمیں لہو لہان کیوں کر رہے ہو۔ کبھی حضور نے، چونکہ حضور کا پیدائشی وطن مکہ تھا، آپ کے خاندان کے لوگ وہاں موجود تھے، آپ خاندان قریش میں آپ کا خاندان سب سے لاجواب، آپ کے ماں باپ کی چھوی سب سے لاجواب، اللہ نے ہر اعتبار سے لاجواب محبوب کو بنایا۔ پوری دنیا میں سب سے لاجواب خطہ عرب کا ہے، اللہ نے محبوب کے لیے عرب کو چنا۔ عرب میں سب سے زیادہ لاجواب خطہ وہ ام القری مکے کا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کے مکہ کو چنا۔ پورے مکے میں جتنے قبیلے آباد ہیں، سب میں لاجواب قبیلہ قریش ہے۔ حضور نے، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے خاندان قریش کو چنا۔ قریش میں جتنی بھی برانچیں، جتنی بھی شاخیں ہیں، ساری شاخوں میں عبد المطلب کی شاخ سب سے لاجواب، بہادری میں، شجاعت میں، سخاوت میں، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے دادا کی صورت میں عبد المطلب کو چنا۔ عبد المطلب کے بہت سارے بیٹے تھے، ان بیٹوں میں سب سے زیادہ باحیا، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ با اخلاق، سب سے زیادہ مہذب، جو خوبصورت ترین بیٹا تھا وہ جناب عبداللہ تھا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے باپ کے لیے حضرت عبداللہ کا انتخاب کیا۔ اس کا مطلب زمین کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے، باپ کے اعتبار سے، دادا کے اعتبار سے، سب سے زیادہ دادی حال، نانی حال کے اعتبار سے حضور کو اللہ نے لاجواب بنایا ہے۔ اس لیے جناب جبرائیل امین نے ایک بار حضور سے کہا تھا، قلبت مشارق الارض و مغاربها، حضور میں نے زمین کو الٹ پلٹ کے دیکھ لیا، مشرق اور مغرب کو کھنگال دیا، آپ سے افضل میں نے کسی کو نہیں پایا۔ اسی حدیث جبرائیل امین کے قول کو اعلیٰ حضرت کوٹ کرتے ہوئے کبھی کہا تھا، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے پر تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سرکار کا حسن ایسا لاجواب تھا، حضرت انس 10 سال تک مصطفیٰ کے پاس رہے۔ وہ کیا بیان کرتے، وما مسست دیباجتن او حریرن الینا من کف رسول اللہ۔ ہم لوگوں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا ہے، ہم لوگوں نے حدیث میں مصطفیٰ کا حلیہ پڑھا ہے، سرکار دو جہاں کے چہرے اقدس کو میں نے پڑھا ہے، لیکن جس نے حضور کو دیکھا ہے ان کا اسٹیٹمنٹ دیکھیں۔ جناب انس
10 سال تک سرکار دو جہاں کو دیکھا. اب 10 سال تک رہتے رہتے جو سرکار دو جہاں کا چہرہ دیکھا, آپ کی ہتھیلی مبارک کو چھوا, آپ کو دیکھا, وہ کیا کہتے ہیں, حضور کا چہرہ اتنا, حضور کی ہتھیلی اتنی نرم تھی, میں نے کوئی ریشم, کوئی دیباج حضور کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں پایا. وہ جناب انس کہتے ہیں میں نے کوئی مشک, کوئی کستوری مصطفیٰ سے زیادہ خوشبودار میں نے نہیں پایا. اور جناب انس کہتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا, مگر میرے سرکار نے 10 سال کے لمبے پیریڈ میں لفظ اف تک مجھ کو نبی نہیں کہا. جبکہ ایک غلام کو ہم لوگ ایک دن میں 50 بار گالی دیتے ہیں, 50 بار ماں کی ڈیکی کرتے ہیں, تمہارا باپ ایسا, تمہاری ماں ایسی, تمہارا خاندان ایسا. جو ہمارا نوکر ہے جس کو ہم تنخواہ دیتے ہیں تو اس کو ہم 50 بار گالیاں دے کے توڑ دیتے ہیں اس کو, یہ ہمارا اخلاق ہے. مگر جناب انس کیا کہتے ہیں, میں 10 سال تک مصطفیٰ کی خدمت میں رہا. اور اسی چیپٹر کو دیکھ کر امریکہ یورپ کے دانشور دم بخود رہتے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے کہ ایک دن میں آدمی 50 گالی اپنے نوکر کو دیتا ہے, لیکن یہ 10 سال کا ایک طویل عرصہ گزر گیا اور ایک بار بھی لفظ اف تک نہیں کہا. How loftiness is the morality of the holy prophet. وہ کہتے ہیں انس lived in the holy service of the prophet for 10 years but he did not tell even word اف. انس 10 سال اسلام کے پیغمبر کی خدمت میں رہے مگر لفظ اف تک مصطفیٰ کو نہیں کہا. ایک طرف حسن لاجواب, ایک طرف اخلاق لاجواب, ایک طرف آپ کا جسم لطیف لاجواب, ایک طرف خاندان لاجواب. اس لاجواب پیغمبر نے جب نبوت کا اعلان فرمایا ہے, جن کے ساتھ مصطفیٰ کا حسن سلوک برسوں سے رہا, تجارت کر کے مال کمانا, لوگوں کو قرض دینا, بیماروں کا علاج کروانا, سماج کے جو لوگ کام کرنے کے قابل نہیں ہیں ان کو پیسہ دے کے کام کے قابل بنانا, یہاں تک کہ ہر آنے والے مہمان کی عزت کرنا, اس پڑوسی کو قرضہ دینا. پریکٹیکل میں جو آپ نے کہا کہ پڑوسی کا پڑوسی پر حق یہ ہے اس کو گالی نہ دے, وہ قرض مانگے تو قرض اس کو دے. تو اب حضور نے پریکٹیکل میں ساری چیزیں کر کے دکھا دی. جس نے اتنا بڑا اخلاق کا مظاہرہ کیا, ان کے بیٹے کا انتقال ہوا, مگر کچھ خبیثوں نے کیا کہا, ان کی نسل کٹ گئی, اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا دنیا میں. کیا کہا, کن کے ساتھ, اخلاق کی سب سے اونچی چوٹی پہ جو فائز ہے اس کے آگے کوئی اخلاق کی چوٹی ہی نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ, I have been sent to complete morality. میں اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے میں پیدا ہوا ہوں. اخلاق کیا ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں کانا خلقہ القرآن, مصطفیٰ کا اخلاق قرآن ہے. یعنی ادھر قرآن پڑھیں تھیوری میں, اب پریکٹیکل میں قرآن پاک کو دیکھیں, مصطفیٰ کی زندگی دیکھ لیں. سرکار دو جہاں کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ جو آپ کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا, آپ نے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کو نہیں چھوڑا. لیکن ان لوگوں نے کیا سلوک کیا, حضور کا بیٹا انتقال کیا تو کیا بولا کہ اب ان کی نسل کٹ گئی, کوئی ان کا نام لینے والا نہیں رہ جائے گا. یہ بدلہ دیا لوگوں نے, ان کی نسل کٹ گئی, یہ ابتر ہو گئے, ان کی نسل کٹ گئی, ان کا چرچا نہ ہوگا. تو اب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اداسی کو دیکھتے ہوئے جناب جبرائیل امین کو بھیجا, جاؤ میرے حبیب اداس ہے, اس کی مایوسی دور کر دے. کہ ایک بیٹا کا انتقال ہوا تو کیا ہوا, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یعنی جو سورت دیکھنے میں سب سے چھوٹی ہے, 3 آیتوں پر مشتمل, یہ آیت ہے قرآن کی, یہ کلام ہے خدا کا, مگر یہ تعریف ہے محمد مصطفیٰ کی. سرکار کی عظمت اس طرح بیان کر رہی آیت کریمہ کہ انا اعطیناک الکوثر. اللہ نے کہا اے حبیب آپ غمگین کیوں ہیں, آپ مایوس کیوں ہیں. ان لوگوں نے کہا کہ آپ کی نسل کٹ گئی, آپ ابتر ہو گئے, آپ کا نام لینے والا آپ کوئی نہیں رہ جائے گا. ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا, ایسا خیر جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے, ایسی بھلائی جس کا سلسلہ ہمیشہ دراز ہوتا رہے گا. ہر آنے والا وقت آپ کے لیے بہتر سے بہترین آتا چلا جائے گا. میں نے خیر کثیر کوثر آپ کو عطا فرمایا, بس آپ کا کام ہے اسلام کی تبلیغ کرتے رہیے, نماز پڑھتے رہیے, قربانی کرتے رہیے. آپ کبھی ان کی بدگوئی سے آپ رنجیدہ نہ ہو. جہاں تک سوال رہا آپ کی اولاد کے مر جانے کا اور ان کا کہنا کہ ان کا نام نہیں لیا جائے گا, ان کی نسلیں کٹ جائیں گی, تو سن لیجئے ان
شانی اکا ہوول ابتر، جو آپ کا دشمن ہے اس کی نسل کٹ جائے گی، ان کی نسل کٹ گئی، اور آپ کو میں نے وہ خیر کثیر عطا کیا ہے کہ ایک آپ کا بیٹا مرا ہے، آنے والے وقت میں کئی ہزار کروڑ آپ کے روحانی بیٹے ہوں گے جو آپ کا نام لیں گے، جو آپ کا کلمہ پڑھیں گے، آپ کی خرمہ روحانی اولاد ہوگی۔ تو ایک بیٹا کیا مرا، اللہ نے آج ہندوستان میں 40 کروڑ مصطفیٰ کا وہ غلام دیا ہے جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے۔ اب پوری دنیا میں 200 کروڑ ایسے مسلمان ہیں جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہر آنے والا وقت مصطفیٰ کی عظمت کا چرچا ہوتا جا رہا ہے، ان کی روحانی نسلیں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا، دشمن نے کہا کہ ہم مار دیں گے، 4000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر دشمنوں نے کہا کہ ان کی تعداد آگے بڑھنے نہیں دیں گے، 4 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، دشمنوں نے کہا مٹا دیں گے، 4 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھا، دشمن نے کہا کہ میں اسلام کو بڑھنے نہیں دوں گا، 400 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور آج کی تاریخ میں، آج سے 100 سال پہلے ہندوستان میں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو بڑھنے نہیں دوں گا، ان کی مسجدیں ان کے مدرسوں کو میں مٹا دوں گا، مگر آج الحمدللہ اسی ہندوستان میں کم و بیش 40 کروڑ کلمہ پڑھنے والے ایسے ہیں جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہے۔ محمد احمد، محمد سمر، محمد قمر، محمد توصیف، یہ کون ہے؟ یہ محمد عربی کی روحانی اولاد، یہ محمد عربی کے کلمہ پڑھنے والے ان کے غلام ہے۔ تو ایک کو بیٹا مرا تھا تو کافروں نے مذاق اڑایا، آپ کی نسل کٹ گئی، تو اللہ نے ایک طرف تو آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا سے لاکھوں کروڑوں سادات کا سلسلہ جاری فرما دیا کہ یہ آپ کی خونی اولاد ہے جو قیامت تک جاری رہے گی، اور دوسری طرف ایک روحانی مانوی اولاد ہے، ایک روحانی اولاد آپ کا کلمہ پڑھنے والا نبی اپنی امت کے باپ کے مقابل ہوتے ہیں، ان کے کلمہ پڑھنے والی امت ان کی اولاد کے درجے میں ہوتی ہے۔ تو نبی محترم کے قیامت تک خربوں اولاد، روحانی اولاد کلمہ پڑھنے والے غلاموں کی شکل میں۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس نے کہا تھا کہ آپ کی نسل کٹ گئی، آج ابو جہل کی کوئی اولاد نہیں ہے، عتبہ کی نسل کا ایک بچہ نہیں ہے، شیبہ کی نسل کا ایک بچہ نہیں ہے، ابو لہب کی نسل کا ایک بچہ نہیں ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کی خونی نسل کا لاکھوں سید دنیا میں موجود ہیں، اور ہمارے آپ جیسے روحانی اولاد ان کی خربوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہے۔ اس لیے آنے والا وقت مایوسی کا نہیں ہے، وقت گزرتا جائے گا، مصطفیٰ کی عظمت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا رہے گا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔